بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے یہ غلطی سے ہم نے یہ نا خیالی میں نادانی میں ہم نے یہ کر بیٹھا ہے، تو ہم اس سے کیسے توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ گناہ چھوٹی گناہ ہے یا بڑی گناہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے، دیکھیے گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو گناہ صغیرہ اور ایک ہے دوسرا گناہ کبیرہ۔ جو گناہ ایسے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ لوگ بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے گناہ ہے، پھر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں میں نے یہ گناہ کر دیا، ہم نے یہ گناہ کر دیا، اس سے توبہ کیسے کرے۔ اور میں اس گناہ کی توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے گناہ صغیرہ، دوسرا ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ جو ہے وہ چھوٹی گناہ کو کہتے ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ بڑی گناہ کو کہتے ہیں۔ گناہ صغیرہ اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے معاف جو ہے نا، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نیک کام کرنے کی وجہ سے گناہ صغیرہ وغیرہ جو ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ کچھ بھی آپ نیک کام کرو۔ اب آتے ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کون کون سی ہمیں انشاءاللہ، اگر میں اس میں گناہ صغیرہ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں مختصر کر کے میں آپ حضرت کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے تفصیل جو میں آنے والے جو ہے ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب آئیے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ جو بڑی گناہ ہوتی ہیں نا، جیسے کہ چوری کرنا، زنا کرنا یا کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ تو آپ سے اگر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو گناہ صغیرہ بتا دیا اور اس گناہ صغیرہ کا جو توبہ ہے اور اس کی گناہ معاف ہونے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا گناہ صغیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ کون کون سی ہے میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ گناہ کبیرہ میں نے آپ حضرت کے سامنے میں نے بتا دیا، جیسے کہ چوری کرنا، زنا کرنا یا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا اور وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے چیزیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب آئیے اس کا گناہ کبیرہ کا توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر کسی انسان سے اگر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، بڑی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے الندامۃ توبۃ، کہ سب سے بڑی جو ہے نا ندامت ہونا، اس گناہ سے ندامت ہونا اور شرمندہ ہونا اور اس سے توبہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، بڑے گناہ، وہ اس سے ندامت ہو رہا ہے، اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ اور توبہ، آپ کو اگر توبہ کرنا ہے، آپ سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ جائے، 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے نفل نماز پڑھے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھے، استغفار پڑھنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنے گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے، زبان سے بولے اور دل سے جو ہے شرمندہ ہو، دل سے بھی آپ شرمندہ ہو اور زبان سے ادا کرے، یا اللہ میں نے بہت بڑی گناہ کر دیا، اب جو ہے میں اس گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اگر لڑکی کرے میں اس گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میں آئندہ اس گناہ نہ کرنے کی عزم کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ سمجھ گئے میرے بات کو؟ اور اگر کوئی انسان زنا کر بیٹھتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ اس کو احساس ہوتا ہے تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا بالکل رو رو کر شرمندہ ہو کر، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا نا کہ ایک تو ندامت ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا عزم ارادہ کرے، اور ارادہ کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس گناہوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، اس گناہ کے بارے میں جو ہے ذرا سا بھی اگر خیال آئے فوراً استغفار پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ پڑھ لے، اور اگر بھول چوک سے اگر نظر بھی اگر اس
लड़की के ऊपर उड़ जाए, अगर लड़का अगर जिना करता है या कोई लड़की जिना करती है, अचानक से कोई रास्ते में अगर नज़र भी उड़ जाए तो आप फौरन निगाहें नीचे कर लें, फिर तौबा करे, फिर अपना रास्ता इख्तियार कर ले और उसके तरफ दोबारा ना सोचे, ना उसके तरफ दोबारा ख्याल करे। समझ गए मेरी बात को? ये बहुत बड़ी बात है। अगर गुनाह करने के बाद अगर आपको शर्मिंदा हुई है या नदामत हुई है इस गुनाहों से, तो आप सच्चे दिल से तौबा करें और नमाज कुरान पढ़ते रहा करें और नेक राह में चलने की कोशिश करें। और उस गुनाहों से, उस जिना जो आपने जिना किया है उससे आप बिल्कुल तौबा करें, उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। ये सबसे बड़ी बात है। समझ गए मेरे बात? बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि मुफ्ती साहब हमने ये गलती से हमने ये ना ख्याली में नादानी में हमने ये कर बैठा है, तो हम इससे कैसे तौबा करें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने उनको भी अपने तरीके से बताया। तो मैंने सोचा आप अगर इस काम में अगर मुब्तला है तो आप भी अभी से तौबा करें और इसके बारे में सोचना छोड़ दे, बिल्कुल दिमाग में ख्याल लाना छोड़ दे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप मेरे बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपके दिमाग में कुछ भी इश्काल हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारे मसला ऐसे हैं जो आपको बहुत परेशानी कर रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।